سلیوری ان اسلام کی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واقعی اسلام نے لونڈیوں کو ایسے رائٹس دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام دشمن کے چھوٹے معصوم بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا اسلام غلاموں اور لونڈیوں کو اپنا گھر بسانے کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ دین رحمت جو کسی بھی جاندار کا خون بہانے سے منع کرتا ہے، وہ ایک غلام کے قتل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں۔ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام کے آنے سے دنیا کی جہالت ختم ہو گئی۔ سوسائٹی کے وہ سپریسڈ لوگ جن پر پہلے جہالت کی وجہ سے ظلم ہوا کرتا تھا، اسلام نے آ کے ان کو ظلم سے بچایا۔ یہ بات سچ ہے کہ اس زمانے میں جنگوں میں قید ہونے والے لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا، اور غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس عمل میں کوئی ڈراسٹک چینج نہیں آئی۔ اسلام نے بھی ہارنے والے دشمن کو غلام اور لونڈی بنانا جاری رکھا، اور صرف جوان یا بوڑھے لوگ ہی نہیں بلکہ اسلامی فوج چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی غلام اور لونڈی بنا لیتی تھی۔ مثال کے طور پر جب مسلمانوں نے مدینے کے ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ کے 600 سے زیادہ جنگی قیدیوں کے گلے ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے، تو اسی دن بنو قریظہ کے دودھ پیتے بچوں سے لے کر وہ بچے جن کے ابھی زیر ناف بال یعنی پیوبک ہیئر نہیں آئے تھے، اس عمر کے سبھی بچوں اور بچیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا۔ جنگ میں پکڑے جانے والے بچوں کے علاوہ اسلامی سوسائٹی میں کچھ دوسرے غلام بچے بھی پائے جاتے تھے جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی غلام ماں اور باپ کے گھر پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں پیدائشی غلام ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے ایسا بچہ جس کے 2 دانت نکل آئے ہوں، اس غلام بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی تقریباً 1 سال کی عمر کے بعد ماں اور بچے کو الگ الگ کر کے بیچا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں، جس بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اس کی عمر 1 سے 2 سال ہی ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اس کی ماں سے علیحدہ کر کے بیچا جا سکتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ 1 سال کا بچہ ماں کے بغیر سروائیو کیسے کرے گا، یا اس کی ماں بک جائے تو تب وہ کیسے سروائیو کرے گا۔ چند ریزنز کی وجہ سے چھوٹی عمر کے غلام اور لونڈیوں کی اچھی قیمت حاصل ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو بڑی عمر کے غلاموں کے مقابلے میں بچوں کے بھاگنے کی کوشش کرنے کے چانسز کم ہوتے تھے۔ دوسری بات، ان کو اپنی مرضی کی تربیت یا ٹریننگ دی جا سکتی تھی، اور بچوں کو رکھنے کا خرچ بڑی عمر کے غلام سے کم ہوتا تھا۔ اور تیسرا، مالکوں کے لیے ان کو ڈرا دھمکا کر اور ظلم کا نشانہ بنا کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا بہت ہی آسان تھا۔ چھوٹی بچیاں جنہیں لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ان کی زندگی کے لیے شاید جہنم کا لفظ بھی چھوٹا ہو۔ آپ کو یہ سن کے شاید یقین ہی نہیں آئے گا کہ اسلامی قانون میں مائنر بچیوں سے چائلڈ لیبر کے ساتھ ساتھ سیکس کی اجازت بھی موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 7255 اور 10959 میں حضرت علی بن ابی طالب کا واقعہ موجود ہے۔ جب ان کے پاس مال غنیمت کے 5ویں حصے یا خمس کے طور پہ کچھ لونڈیاں آئی، تو ابھی یہ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہی ہو رہا تھا کہ اسی دوران حضرت علی نے ان میں سے ایک بچی کے ساتھ سیکس کر لیا۔ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ حضرت علی کو لونڈی کے مینسٹرل سائیکل کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو ابن حجر عسقلانی اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں، چونکہ وہ لونڈی ابھی مائنر تھی، اس لیے حضرت علی کا سیکس سے پہلے مینسٹرل سائیکل ختم ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں تھا۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی بچیوں کے لیے مینسٹرل سائیکل ختم ہونے کی شرط بھی نہیں تھی۔ کوئی بھی آنیسٹ پرسن ان بچوں کی جگہ اپنی فیملی کے بچوں کو رکھ کے سوچے تو اس کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ آخر اتنے چھوٹے بچے کس جرم کی سزا میں غلام اور لونڈیاں بنائے جاتے تھے؟ کیونکہ لڑنے والا کوئی اور، جنگ سوچنے والا کوئی اور، مسلمانوں سے مخالفت کرنے والا کوئی اور، اس ساری بات میں بچوں کی ڈیسیجن تو نہیں تھی، مگر سزا ان کو ملتی تھی۔ اور کیا ایسے مذہب کو دین رحمت کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا ایسے مذہب کی سب سے مقدس ہستی کو رحمت العالمین کہا جا سکتا ہے؟
ان بدقسمت بچوں اور بچیوں کے نصیب میں ساری عمر تکلیفیں لکھی جاتی تھی. ان میں سے بہت سے بچوں کو ان کے مالک غلاموں کی منڈیوں میں بھیج دیتے تھے، جہاں ان جیسے ہی سخت دل گاہک بچوں کو خرید کر ان سے چائلڈ لیبر کرواتے تھے. ان میں سے کچھ بچے اتنی چھوٹی عمر میں سخت کاموں کی تکلیف برداشت کرتے کرتے مر بھی جاتے تھے، اور جو بچ جاتے تھے وہ اپنے مالک کی خدمت کرتے کرتے ہی جوان ہو جاتے تھے. جوان ہونے پہ غلام اور لونڈیوں کی مشکلات کم نہیں ہوتی تھی بلکہ بڑھ جاتی تھی. ان سے ان ہیومن لیبر تو کروایا ہی جاتا تھا، ساتھ ساتھ ان کی فزیکل نیڈز پر بھی پابندی لگا دی جاتی تھی. دین فطرت کے مطابق مالک کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لونڈی کو سیکس آبجیکٹ بنا لے اور جیسا چاہے سلوک کرے. اور اسلامی تاریخ میں میل سلیوز کی کیسٹریشن ایک عام بات نہیں بلکہ اصول تھی. پرنسپل یہ تھا کہ ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا. لیکن غلاموں اور لونڈیوں کو یہ انسانی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی فیملی شروع کر لیں. کوئی غلام مالک کی مرضی کے بغیر کسی لونڈی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسی شادی اسلامی شریعت کے مطابق زنا شمار ہوتی ہے، اور اس پہ غلام اور لونڈی دونوں کو کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی. اگر کبھی کوئی مالک غلام کی شادی اپنی کسی لونڈی سے کروا بھی دیتا تھا اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو یہ بچہ پیدائشی غلام ہوتا تھا. جیسے یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ سے جدا کر کے غلامی کے بازاروں میں بیچ بھی دیا جاتا تھا. آپ کو یہ سب باتیں انبلیویبل لگ رہی ہوں گی کیونکہ یہ اسلام کی اپیرنٹ خوبصورت تصویر سے بہت ڈیفرنٹ ہیں جو آج تک آپ کو دکھائی گئی ہے. آپ میں سے چند لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ غلام تو فزیکلی بہت سٹرونگ بھی ہوتے تھے، تو کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم ہوتا تھا؟ جی ہاں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر غلام کسی آزاد آدمی کو قتل کر دے تو اس کی سزا موت تھی. لیکن اسلام کے چاروں بڑے فرقوں کا اس بات پہ مکمل اتفاق ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو سزائے موت تو ایک طرف، مالک کے لیے دیت کی رقم ادا کرنا بھی ضروری نہیں. یہی وجہ ہے کہ جریر نامی صحابی نے اپنے غلام کو ذبح کر ڈالا تھا جو فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اگر آپ کو کبھی داعش یا آئسس کی بنائی ہوئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں جو انہوں نے قید سے بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا گلا کاٹتے ہوئے بنائی تو آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام اسلام کے قانون کے مطابق بالکل جائز ہے. اسلامی شریعت کے لحاظ سے ایک غلام کے پاس اپنے مالک کو اوبے کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہاں تک کہ اگر چند غلام مل کے اپنے مالک کی زیادتیوں کی شکایت لے کر عدالت جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ شریعت کے مطابق غلام کے پاس گواہی دینے کا حق ہی نہیں ہے. اگر وہ عدالت جاتے ہیں اور ان پہ ہونے والے ظلم کا گواہ کوئی آزاد انسان نہیں ملتا تو عدالت ان غلاموں کو اپنے مالک پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم کی سزا بھی سنا سکتی. ان سب باتوں کو سن کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں غلام کا درجہ کیا تھا؟ کیا غلام کو انسان سمجھا جاتا تھا یا کوئی جانور، یا پھر جانور سے بھی کوئی لو چیز؟ امید ہے آپ خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے. اس ویڈیو میں بیان کی گئی تمام باتوں کے ریفرنس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس سیریز کی باقی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. اس سیریز کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں.